اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ القدر نزول قرآن کے لحاظ سے 25واں اور ترتیب قرآن کے لحاظ سے 97 اس کی کل 5 آیات ہیں اور سورہ کا نام اس کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل فرمایا ہے اس کو لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا تمہیں ادراک ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ القدر قدر سے بنا، ایک مقدار، ایک پیمانہ، امیہ۔ لیلۃ القدر ماہ رمضان کے آخری عشرہ کی ایک رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد ہے، ماہ رمضان ہے جس میں قرآن نازل ہوتا ہے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور رہنمائی دلائل روشن سے اور فرقان۔ اسی طرح سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، بے شک ہم نازل فرماتے ہیں اسے ایک بابرکت رات میں، بے شک ہم ہی متنبع کرنے والے ہیں۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ اس سورہ کی تشریح میں لکھتے ہیں، شب قدر میں جو ادراک متحرک ہو جاتا ہے، ادراک کی رفتار عام شعور کے مقابلے میں 60,000 گنا ہے۔ اب اگر کوئی انسان عام شعور میں اس ادراک کو متحرک کر لیتا ہے جو ادراک 60,000 گنا ہے، تو وہ کائنات کا، روح کا اور فرشتوں کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ روزے دراصل زندگی کو عمومی خواہشات کے ترک کا پروگرام ہے۔ یہ ہمارے حواس جو ہیں ان کو ایک نقطے پہ جمع کر دیتے ہیں۔ عام طور پہ حواس کی تعداد 5 سمجھی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حواس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ 5 ظاہری حواس کے علاوہ بہت سارے ایسے حواس ہیں جو ترک کا یہ پروگرام فالو کرنے سے آپ کے اوپر منکشف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ ہمیں 2 پروگرام عطا کیے ہیں، ایک حصول رزق کا ہے اور دوسرا حصول ترک کا ہے۔ حصول رزق کا پروگرام جو ہے وہ معاشیات کے اصول جو ہیں وہ بتاتا ہے، لیکن ترک کا پروگرام اس سے کہیں بڑا اور کہیں وسیع اور ایسے اصول سکھاتا ہے جو ظاہر سے آہستہ آہستہ بندے کو دور لے جاتے ہیں۔ اگرچہ انسان اپنے آپ کو بظاہر ان مظاہر میں مشغول پاتا ہے، لیکن اس کی روح آہستہ آہستہ اللہ کے قریب ہوتی جاتی ہے۔ ذہن کو دنیاوی علائق سے آزاد اور دنیاوی معاملات جو ہیں ان میں یکسو کرنے کے لیے ایسی مشقوں کی ضرورت پڑتی ہے جن مشقوں سے ہمارا ذہن دنیا کو عارضی طور پہ چھوڑ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں دنیا کی اہمیت ختم ہو جائے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو دنیاوی امور ہیں یہ ہمیں ایک روٹین کے طور پہ لگیں اور ذہن ہر وقت اللہ کریم کی طرف متوجہ رہے۔ اس طرح ایک آدمی کی جو روحانی صلاحیتیں ہیں وہ بیدار ہونے لگ جاتی ہیں، جو زمان و مکان کی حد بندیاں ہیں وہ کمزور ہونے لگ جاتی ہیں، اور ایسا بندہ بیدار ہوتے ہوئے بھی اس دنیا سے رابطہ کر سکتا ہے جس دنیا میں وہ بغیر ارادے روزانہ دوران نیند داخل ہوتا ہے، اور اسے ہی لاشعور کی دنیا کہا جاتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تنزل کرتے ہیں ملائکہ اور روح اس میں اپنے رب کے اذن کے ساتھ
ہر عمر سے متعلق. سلام ہے یہ حتیٰ مطلع الفجر، سلامتی ہے یہ طلوع فجر ہونے کا. اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے. امان اور سلامتی کی رات ہے صبح نکلنے تک. دراصل روزہ ہی وہ نظام ہے جو ترک سے تعلق رکھتا ہے. رمضان المبارک میں آپ روزے کی حالت میں اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتے ہیں، اور آپ کا ذہن جو ہے وہ کاروبار اور معاش کی طرف زیادہ رجوع نہیں کرتا، اور آپ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے پاکیزہ زندگی، صحیح نظام الاوقات کی پابندی اور جو اللہ کی قائم کی ہوئی حدود ہیں ان کے اندر زندگی گزارتے ہیں. تو پھر اس صورت میں اللہ خود آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. صحیح ترک یعنی صحیح روزہ جو ہے اس میں بندے کی ہر تحریک اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوتی ہے. قرآن کریم میں جس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا ہے وہ دراصل رمضان کی تکمیل کا ایک حصہ ہے. اس حصہ کی تکمیل سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ میں روزے کی جزا میں خود ہوں بندے پہ صادق آ جاتا ہے. لیلۃ القدر کے حصول میں یعنی آواز کی رفتار 60,000 گنا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کو بندے کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بندے کے سامنے کھلنا شروع ہو جاتی ہیں اور اسے ان کھلی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو پھر اس عظیم نعمت کے حصول کے بعد ایک مومن 2 رکعت نماز عید ادا کرتا ہے. وہ اللہ کی رضا حاصل ہونے کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس خوشی کو اجتماعی طور پہ مصافحہ کر کے دوسرے بھائیوں سے بغل گیر ہو کے مسلمانوں میں تقسیم کرتا ہے. اور یہی عید کا مفہوم ہے اور یہی عید کی خوشی. جو شخص ترک کے پروگرام پر عمل کر کے شب قدر کا ادراک حاصل کر لیتا ہے وہ اس کائنات میں موجود ہر شے کا مشاہدہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا عنایت فرمائیں. آمین. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.